یہ کہانی ایک جرات مند عورت کی ہے جو کہ کسان ہے۔ اس کی ساری فصل ٹڈی دل کھا جاتی ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ وہ اللہ سے بارش کی امید کرتی ہے اور نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے فوری طور پر دوبارہ فصل کاشت کرنے کا عزم کر لیتی ہے۔ ٹڈی دل نے مارگریٹ کی فصلوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے سارے ملازم یعنی رچرڈ، سٹیفن اور باورچی خانے کے ملازم اور 20 دوسرے لوگ اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر کو بھاگے۔ پہاڑ کے اوپر ٹڈی دل کی زرد سنہری رنگ کی لمبی قطار تھی۔ ملازموں نے ٹین کے ڈبے اور پرانے دھاتی برتن نکالے اور انہیں زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ کچھ ملازموں نے لکڑیاں جمع کر کے ان کو آگ لگائی۔ آگ ترش بنانے کے لیے انہوں نے اس پر گیلی گھاس اور درختوں کے سبز پتے پھینکے۔ ہر طرف دھوئیں اور آگ کے الاؤ تھے۔ ٹڈی دل تعداد میں اس قدر زیادہ تھیں کہ نصف آسمان تاریک ہو گیا۔ پھر زمینوں کی طرف سے سٹیفن دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ ہم تو بالکل تباہ ہو گئے ہیں۔ ٹڈی دل آدھے گھنٹے میں تمام پتے اور پتیاں چٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی تو سپہر ہے۔ اگر ہم شام تک کافی دھواں کرتے رہے اور شور پیدا کرتے رہے تو وہ شاید کہیں اور جا کر ٹھکانہ کر لیں۔ درختوں کی شاخوں پر اس قدر کیڑے تھے کہ ایک درخت کی شاخ بوجھ سے جھکی اور ٹوٹ کر زمین پر آ گری۔ ہر طرف ٹڈی دل رینگ رہی تھیں، جس کی وجہ سے زمین حرکت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ کیڑوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے نیچے سے زمین بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پہاڑوں کی طرف دیکھنے سے یوں لگتا تھا جیسے بارش کے قطرے آگے بڑھتے آ رہے ہوں۔ اس تعداد کی وجہ سے سورج بھی دھندلا گیا اور آدھی رات کا سا سما پیدا ہو گیا۔ بڑے کیڑے انڈوں کے بوجھ سے بوجھل تھے۔ وہ کہیں ٹک کر انڈے دینا چاہتے تھے۔ اگر انہیں انڈے دینے کا موقع مل جاتا تو نئے پیدا ہونے والے کیڑوں سے ہر چیز ختم ہو سکتی تھی۔ اس لیے کوشش تھی کہ ان کو کہیں ٹھکانہ نہ کرنے دیا جائے۔ ہر چیز تباہ ہو چکی تھی، کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ ہر چیز ان متحرک کیڑوں کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے مزید کیڑوں کا لشکر ادھر سے نہ گزرا اور لوگ بھی مایوس نہ ہوئے۔ انہیں امید تھی کہ یقیناً بارش ہوگی، کیونکہ بصورت دیگر مویشی مر جائیں گے۔ اب مارگریٹ ذہنی طور پر اس بات کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ٹڈی دل کا حملہ ہر تیسرے یا چوتھے سال بعد ہوتا رہے گا۔ اس نے خود کو ایسے محسوس کیا جیسے جنگ سے بچ جانے والے خود کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن مردوں نے رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صورتحال اس سے بھی زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے ہمت نہ ہاری اور دوبارہ فصلیں کاشت کرنے کا عزم کر لیا۔